السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 113 اور 114 یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی سورۃ التوبہ سے۔ محترم سامعین کرام، امام احمد رحمہ اللہ نے امام سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چچا، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی مغفرت کے لیے دلیل بنا کر پیش کروں گا۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں بھی موجود تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تلقین کیا تو اسی وقت ابو طالب اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے کہ محمد، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ لوگ ورغلاتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کے زبان سے جو سب سے آخری بات نکلی وہ یہ کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، میں آپ کے لیے لگاتار کنٹینیو مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو منع کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نہ تو نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ مشرکین اللہ کا دشمن ہے تو وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ جہنمی لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4675 پہ اور امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی روایت کیا۔ اسی طرح سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر التبری کے اندر سلیمان بن بریدہ سے، اور سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ایک قبر کے نشان کے پاس جا کر کے بیٹھے، قبر کا نشان تھا، وہاں پہ جا کر کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر بات کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی دیکھا آپ نے جو کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ اتنا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے۔ سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مشرک مر گیا پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ مومن مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر التبری کے اندر امام عوفی سے اور انہوں نے اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اپنے ماں کے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابراہیم خلیل اللہ قد استغفر لابیہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تو
تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم خلیل اللہ نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا، محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کے بارے میں تفسیر میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوگ مشرکین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ وما كان للنبی والذین آمنوا سے لے کر کے یہ دونوں آیت کریمہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ یہ دونوں آیت کریمہ نازل فرمائی تو لوگوں نے پھر روک دیا کہ نہیں، جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنا ہے، ابھی جو زندہ ہے ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کی ہدایت کر دے، اللہ ان کی ہدایت عطا فرما، لیکن جب مر جائے تو مسلمانوں نے مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا وما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، نہ تو نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس بات کے بعد کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، انہم کانوا اصحاب الجحیم، انہم اصحاب الجحیم، انہم اصحاب الجحیم، اور یہ لوگ کیا ہے، جہنمی ہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، لیکن کیوں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا، وعدہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ نے مزید آگے کہا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ابراہیم کے جو والد ہیں، جو میرے والد ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کر لیا کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور بڑے ہی بردبار تھے۔ اواہ کا مطلب ہوتا ہے نرم دل، اواہ کا مطلب ہوتا ہے الہا زاری کرنے والا، اواہ کا مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنے والا اللہ کی، اواہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنے والے تھے۔ لیکن یہاں پر ان دونوں آیتوں سے بتلانا یہ مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسلمانوں کو سبق دینا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ مشرکین چاہے تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار، مشرک چاہے تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، مشرک چاہے تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ مشرک ہے، یہ مت سمجھے گا مشرک کا مطلب غیر قوم، مشرک کوئی بھی ہو، ہمارا باپ ہو، آپ کا باپ ہو، کسی کا باپ ہو، ہماری ماں ہو، آپ کی ماں ہو، کسی کی ماں ہو، ہمارا بھائی ہو، آپ کا بھائی ہو، کسی کا بھائی ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اس بات کا انکار کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا وفادار بندہ بن کر کے رہے، کبھی بھی وہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف بھی جھکا ہوتا ہے، غیر کی طرف بھی جھکا ہوتا ہے۔ جب وہ مشرک مر جاتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ مشرکین کی کبھی بھی بخشائش نہیں ہوگی۔ جب اس کی بخشائش نہیں ہوگی، جب وہ اللہ کا دشمن ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے مشرک کے لیے کبھی بھی مغفرت کی دعا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں سے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا